نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اکیلے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام پہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور امام کے پڑھنے سے مقتدیوں کی ادا ہو جائے گی، اور مقتدیوں کا پڑھنا سخت ناجائز ہے۔ مقتدیوں کا پڑھنا، کوئی نماز بھی ہو پیچھے مقتدی کا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ سخت منع ہے، سخت منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ نے کلام نازل فرمایا، اور فرما کر یہ بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کس کی؟ بولو، مسلم۔ یہ بخاری کے بعد دوسری کتاب ہے جسے مسلم کہتے ہیں، جسے مسلم کہتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام ماننا ہی ہوتا ہے، تو مسلم کو مان لو کہ اس میں حدیث مسلم آئی ہے، اور آمینہ کے لال نے یہ فرمایا ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو منہ بند کر لو۔ کیا فرمایا؟ جب امام پڑھے تو منہ بند کر لو، منہ نہ کھولو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، اور یہ حدیث بتا رہی ہے، قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ۔ اور حضور نے مطلق فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں حدیث میں آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، فرمایا امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، کہ جب امام نے کر لی تو پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس میں یہ نہیں ہے امام اونچی آواز سے پڑھے تو پھر چپ رہنا ہے، اور امام جب آہستہ پڑھے تو پھر تم نے بھی پیچھے پڑھنا ہے، نہیں، یہ مطلق حدیث ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی، بس جب وہ قرآن پڑھے خاموش ہو جاؤ، اس لیے امام بنایا گیا ہے۔ دیکھو بادشاہوں کی دربار میں جب حاضری ہوتی ہے نا تو وہاں کے آداب بجا لائے جاتے ہیں، سلام کی جاتی ہے، لیکن کلام ایک ہی کرتا ہے کہ سارے کرتے ہیں، یعنی 20 30 40 جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں سلام بھی تو سارے کرتے ہیں، تو سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں، بولتا ایک ہی ہے۔ اسی طرح رکوع، سجدہ اور دیگر چیزیں یہ اللہ کی بارگاہ کی سلامیاں ہیں، اور پھر کلام ایک نے کرنا ہے، کلام ایک نے کرنا ہے۔ وہ امام ہے جس کو ہم نے آگے کھڑا کیا ہے، وہ سب کی طرف سے بات کرے گا، تو امام یہ کلام کرے گا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، اور یہ جو آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے، ہاں تو ہم بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مقتدیوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مقتدیوں کا، اگر مقتدیوں کا پڑھنا ضروری ہے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے ہیں جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، جس نے من وجد رکوعا فقد وجد رکعتا، جس نے رکوع کو پایا تحقیق اس نے رکعت کو پا لیا۔ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ ضروری ہے تو اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے فاتحہ پڑھے گا پھر رکوع کرے گا، امام کو رکوع میں پائے گا تو پھر رکعت پائے گا۔ کو پا لیا جس نے، اس نے رکعت کو پا لیا۔ پتہ چلا پیچھے پڑھنے والوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، ہاں امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے، امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، کہ یہ کہنا کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر، یہ بھی بات نہیں، یعنی فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ واجب چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو، میں نے جو عرض پہلے کیا، قرآن بھی پیش کیا، حدیث بھی پیش کی، اس کو ملایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ اب ذرا دیکھنا، جو قرآن سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم تو پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو جس کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے تو وہ آ جائے، ہم اسے اصول شاشی بھی پڑھائیں گے، ہم پھر اسے اصول بھی پڑھائیں گے اور پھر اصول بھی سمجھائیں گے، اس کی وضاحت بھی فرمائیں گے کہ اصول کیا ہیں۔ یہ اصول ہیں اور فضول نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اصول دیکھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، میرا مالک فرماتا ہے جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو، یہ قرآن ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحۃ الکتاب سو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کا کلام ہے اور یہاں حدیث واحد ہے، حدیث واحد اور خبر واحد اسے کہتے ہیں جس کا گواہ ایک ہوتا ہے، جس کا گواہ، یہ ٹرمز ہیں، اور جس کا گواہ ایک ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ آپ ایسا ہی ہے نا، جس کے گواہ زیادہ ہوں گے وہ یقینی ہوگا، یا جس کے گواہ ایک ہوں گے یا ایک دو ہوں گے وہ یقینی ہوگا؟ تو یہ خبر واحد ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قطعی، وہ یقینی، اس کے الفاظ قطعی ہیں، یقینی ہیں، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک فرمائے جو آسان لگے، مالی تو قید نہیں لگاتا کہ جدھر سے تمہارا دل کرے تم نماز میں پڑھو۔ اور حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اب حدیث پاک بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث کو بھی نہ ترک کیا جائے، حدیث پاک پہ بھی عمل ہو جائے، تو قرآن تو پہلے ہے، پہلے تو قرآن بھی عمل کرنا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ہمارے علماء نے یوں ملایا اور یوں سمجھایا کہ سنو، قرآن پاک جدھر سے بھی پڑھو یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز میں جہاں سے قرآن پڑھو فرض ادا ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور جو حدیث پاک میں آیا ہے اس کو سورہ فاتحہ کے متعلق اس کو واجب سمجھو۔ کیا سمجھو؟ واجب سمجھو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، قرآن جہاں سے بھی پڑھنا فرض۔ کیا ہے؟ تو فاتحہ بھی آ جائے گی اور قرآن پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ قرآن کا حکم فرض رکھو، حدیث سے واجب رکھو۔ اسے یہ نہ کہو کہ نماز ہی نہیں ہوتی، یہ کہو قرآن نہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، اور فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، اور پھر اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اگر چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سام کرنا پڑے گا، جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو گناہگار بھی ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور قرآن پہ عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی قرات کر لے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا اور واجب ہوگا، لیکن مقتدی کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں، امام کے لیے، یا جب تنہا ہو تو پھر اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب اور ضروری۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، اب وہ